دوستوں، اگر آپ اللہ پاک کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی تمام بیماریوں، پریشانیوں اور نحوستوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کی خدمت میں رات سونے سے پہلے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرتے ہی آپ کے گھر کی تمام مالی پریشانیاں، تمام بیماریوں اور تمام نحوستیں گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر چلی جائیں گی۔ دوستوں، یہ وظیفہ صرف اور صرف 25 سے 30 سیکنڈ کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کریم کے 2 ناموں کا خاص عمل ہے۔ آج تک آپ نے رب کریم کے ناموں کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن یہ 25 سے 30 سیکنڈ کا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ دوستوں، یقین جانیں، یہ صرف اور صرف 30 سیکنڈ کا عمل ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں شاید وقت لگ جائے، لیکن آپ کے کرنے میں صرف 30 سیکنڈ لگیں گے، صرف آدھے منٹ کا وقت لگے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے دربار میں موجود تھے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کریم کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ بے حد تحقیق کے بعد، بے حد تجربات کے بعد، بے حد معجزات کے بعد، بے حد فضیلت اور برکت دیکھنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ رب کریم کے یہ 2 نام بہت ہی خاص ہیں۔ یہ ایسے فضیلت والے نام ہیں کہ جن کی برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایسے اسم اعظم ہیں کہ جو شخص بھی اس کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے حاجت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی دعا ڈائریکٹ حجاب عظمت سے جا کر ٹکرا جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم اعظم بہت عظمت والے اسم اعظم ہے، جسے پڑھتے ہی بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رب کریم ہر شے کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھتا ہے۔ جو شخص بھی 30 سیکنڈ کا وقت نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے فوراً اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک بار پڑھ لیا جائے، رات سونے سے پہلے اس خاص عمل کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد یقین کریں کامیابی کی طرف ہوگا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ اسم اعظم بہت خاص ہے، جسے پڑھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن ہی کیوں نہ کھڑا ہو، آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، تو آج رات سونے سے پہلے یہ 2 بہترین اسم اعظم کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آپ تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اور وہ بیٹیاں جن کے گھروں میں رشتے بھی نہیں آتے، تو آج رات سونے سے پہلے یہ 2 اسم اعظم کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا۔ یقین کامل سے کرنے والا کھلی آنکھوں سے معجزات کو دیکھے گا، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر پہ دستک دے گا، تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج رات سونے سے پہلے اس خاص عمل کو پڑھتے ہی آپ کو مل جائے گا۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ
کہ جب وہ دینے پر آتا ہے پھر وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی اعمال کو دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے والوں پھر اس وظیفے سے فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ کے وظیفہ یا ویڈیو اسکپ کرنے سے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پچھتاؤ گے۔ وظیفے کا فائدہ بالکل نہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، راتوں رات اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتا ہے، راتوں رات اپنے نصیب کے بنتالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے۔ اللہ والوں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، یہ خاص عمل پڑھا جائے، اس گھر میں فرشتے آ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر کامیابیاں، جس چیز کی آپ لوگ بہت وقت سے انتظار کر رہے تھے، جو کام آپ کے رکے ہوئے تھے، انشاءاللہ العزیز وہ کام پورے ہو جائیں گے، اور جو آپ کی دکان ہے جس پر گاہک نہیں آ رہے، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی دکانوں پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اتنے بہترین آرڈرز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب نوازنے پر آتا ہے تو وہ اتنا نواز دیتا ہے کہ ہم لوگ اپنی تو ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستوں، آپ نے یہ عمل رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ان دو مجرب اور مستند نام کا وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب دینے پر آتی ہے نا، نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال کو دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج کا یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور یہ وظیفہ آپ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، آپ سب کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفوں کا اگر یقین کرے فائدہ نہ ہوا تو پھر وہ آپ کی اپنی غلطی ہوگی، کیونکہ میں آپ کو ہر ایک بات ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں۔ اس عمل کے لیے کوشش یہی کریں کہ اپنے گھر میں اس عمل کو کریں، اپنے گھر کے اندر اس عمل کو کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، یا پھر اپنی دکان میں بیٹھ کر بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں وظیفہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد فرشتے آپ کی مدد کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں موجود ہوں گے تو رحمت آپ کے گھر میں اترے گی، اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب کٹ جائیں گی، نظر بد، حسد، جادو، جنات، انشاءاللہ تمام معاملات جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ آپ کا مقصد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ کی ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ بس آپ نے اللہ پاک کے یہ دو صفاتی نام لازمی پڑھنے ہیں۔ ہر حاجت کو، ہر مقصد کو انشاءاللہ پورا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی ہر مقصد میں اگر آپ لوگ کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو رات سونے سے پہلے آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے بہترین عمل ہے۔ آج ہر گھر میں بے برکتی ہے، ہر گھر میں بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ ناراض ہے،
بیوی شوہر کے ساتھ ناراض ہے، میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ گئی ہے۔ گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ آپ کے گھر کے حالات کو دیکھ کر تماشا بناتے ہیں۔ آج جو بندہ رات سونے سے پہلے یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا یا وظیفوں سے آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی، تو آج میرے کہنے پر رات سونے سے پہلے یا حی یا قیوم پڑھ کر دیکھیے گا۔ بعض اوقات تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور رزق اور دولت سے مالا مال کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر نظر کرم ہو جاتی ہے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بندہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، عرش الہی سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب بھی اس وظیفے کو پڑھیں گے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی پریشانیاں آ جائیں، جب کبھی آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب کبھی آپ کو لگے کہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا حی یا قیوم کا یہ عمل کر لینا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج کل کسی پر بھی مشکل وقت آتا ہے، وہ سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، جب کوئی بھی آپ کی طرف نگاہ کرم نہیں کرتا، جب کسی بھی طرح سے آپ کی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوتا، پھر آپ رب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مانگ کر رب کو ناراض کر بیٹھا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری آج کی جو ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم رب سے نہیں مانگتے، پہلے کسی دوست احباب رشتہ دار سے مانگتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی، پھر رب کریم سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جب کبھی مشکل وقت آئے، سب سے پہلے رب کریم سے مانگے، وہی مشکلات کا آخری حل ہے۔ مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، اور ان میں کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ لوگ حاجت کریں کہ اللہ پاک مجھے نیا گھر عطا کرے، انشاءاللہ العزیز آپ کو نیا گھر ملے گا۔ اگر آپ لوگ گاڑی چاہتے ہیں، آپ کو سفر میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، آپ لوگ اپنی من پسند گاڑی کے لیے بھی اللہ رب العزت سے حاجت کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے مانگ لیں، اپنی من پسند کی نوکری کے لیے مانگ لیں، یا ہی آپ لوگ من پسند شادی کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں اور قرض آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، قرض بہت زیادہ ہے، اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ لوگ قرض سے نجات کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ कर वजीफे का आगाज करना है और यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं, या फिर अल्लाह पाक की बारगाह में सरबसुजूद होके इस वजीफे, इस अमल को कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, आपने इस नाम की बहुत सी तस्बीहात पढ़ी होंगी। ये नाम रब्बे करीम का एक सिफाती नाम है। बास औकात इंसान पर जादू आसेब का साया हो जाता है, नजरे बद हो जाती है। हसद, जादू, जिन्नात, आज के दुश्मन आपको गोली से नहीं मारते, आज के दुश्मन आपको नजरे बद से, हसद से, जादू, जिन्नात के वार से आपको जलील और रुस्वा कर देते हैं। आपके आगे आप मसाइल खड़े करते हैं, रुकावटें डालते हैं, आपके जो बिल्कुल सवरे हुए काम हैं उनको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग अगर अपने बिगड़े कामों को संवारना चाहते हैं, अपनी तमाम बंदिशों को काटना चाहते हैं, कारोबार में आप लोग आसानी चाहते हैं, तो आपने या कहारू को पढ़ना है। या कहारू पढ़ने से आपकी हर परेशानी, हर बंदिश, रुकावट खत्म हो जाएगी। जब कभी आपको लगता है कि आप पर नजरे बद है, आपके कारोबार पर नजरे बद है, आपकी औलाद पर नजरे बद है, ये आपके कारोबार में बंदिशें हैं, आपका चलता कारोबार बंद हो रहा है, तो सबसे पहले नंबर पर या कहारू को पढ़कर देखिएगा। या कहारू रब्बे करीम का वो सिफाती नाम है कि जिसे मुवक्किल आते हैं, जादू, जिन्नात, नजरेबत, हसद के तमाम असरात को खत्म कर जाते हैं। और ये एक ऐसा अमल है कि जिसे पढ़ने वाला रब्बे करीम के सामने मांगने वाला हो, या कहारू का जिक्र करने वाला हो, यकीन कामिल के साथ या कहारू और सिर्फ या कहारू को पढ़े, तवज्जो ध्यान के साथ पढ़े, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के तमाम असरात का खात्मा हो जाता है। और जब कभी इंसान पर नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात खत्म हो जाते हैं, फिर बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, फिर तमाम रुकावटें हट जाती हैं, तमाम बंदिशें टूट जाती हैं, फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबियां मुकद्दर होती चली जाती हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज या कहारू को पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आपने या कहारू को सबसे पहले नंबर पर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। और आपने या कहारू को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अगर तो आपको किसी पर शक है कि इसकी नजर लगी है या किसी ने आप पर जादू किया है, तो इस बंदे को जहन में रखकर या कहारू को 11 बार पढ़िएगा। या कहारू 1 बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या कहारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। लेकिन आप लोगों ने 11 बार पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। इंशाअल्लाह या कहारू 11 बार पढ़ने से जादू करने वाली की चीखें निकल जाएंगी, जादू करने वाले पर वापस पलट जाएगा, जादू के असरात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यकीन कामिल के साथ सिर्फ 11 बार या कहारू का वजीफा पढ़कर देखिएगा। या कहारू को 11 बार पढ़ने के बाद जब तमाम रुकावटें, बंदिशों का हल हो गया, आप लोग अपने पास पानी का गिलास भी रखिएगा। पानी के गिलास के ऊपर या कहारू को पढ़िएगा ताकि आपके जिस्म के अंदर वो पानी जाए और जो भी जादू जिन्नात के असरात है उन सबको जला दे, खत्म कर दे। या कहारू अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, मेरे रब की सिफ्त है, जिसका तर्जुमा है, जिसके मायने हैं एक कहर ढाने वाले, एक कहर ढाने वाले। बहुत सारे मुसलमानों का ये सवाल रहता है, क्या अल्लाह पाक मुसलमानों पर भी या कहार है? तो जवाब है नहीं। ये जो सिफ्त है मेरे रब की, ये बागियों के लिए है। जो शिर्क करते हैं ये उनके लिए है, जो बागी रहते हैं, बगावत करते हैं अल्लाह पाक से, ये उनके लिए मेरे रब की सिफ्त है या कहारू, एक कहर ढाने वाले। इंशाअल्लाह इस वजीफे को सिर्फ 11 बार पढ़ेंगे, आपकी तमाम परेशानियां, तमाम रुकावटें, बंदिशों का हल हो गया। तमाम जादू जिन्नात के आसेब के तमाम असरात खत्म हो गए। अब आपने क्या करना है, रिस्क और दौलत की तरफ। मेरा मकसद आपको जादू जिन्नात के हल को बताना भी है, यानी कि बंदिशों के तोड़ने के बाद रिस्क और दौलत में वुसअत का तरीका भी बताना है।
اب تو آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا، رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ چکی۔ اب دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ رزق میں برکت کے لیے ہے، وسعت کے لیے ہے، کامیابیوں کے لیے ہے، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے رزق اور دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے رب کریم رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ سورت بہت خاص ہے اور 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو کس طریقے سے پڑھنا، ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل، یہ طریقہ اس طرح رکھ کر پڑھ لیجئے گا۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھیے گا، رشتے خود چل کر آئیں گے، معقول اور بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے۔ رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، صرف 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اب 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفوں کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے صرف 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، پہلا وظیفہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ تھا۔ دوسرا وظیفہ رزق اور دولت کی کامیابیوں کا وظیفہ تھا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کامیابی چند دن کے لیے نہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالوں سال کامیاب رہے، وہ نسلوں تک امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی امیر و کبیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے آج رات سونے سے پہلے یا حی یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ اسم اعظم بھی ہیں۔ اس کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کریم اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام خواہشات کو ایک دن میں پورا کرنا چاہتا ہے، تو آج رات سونے سے پہلے یا حی یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا حی یا قیوم ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح، ایک مکمل اور پوری تسبیح 100 بار یا حی یا قیوم کو پڑھیں گے، لیکن جلد بازی میں نہیں، آرام آرام سے اور با آواز بلند، یعنی کہ اتنی زور سے بھی نہیں، اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جب دل ہی دل میں وظیفہ پڑھتے ہیں بہت تیز تیز پڑھتے ہیں اور تلفظ کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ بہتر ہے زبان سے اقرار کریں تاکہ آپ لوگ کانوں سے خود سنیں گے کہ آپ لوگ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ زبان بار بار آپ کی لڑکھڑا جائے گی۔ اللہ والوں، جب اس طریقے سے ہو رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو چاہتی ہے کہ آپ عمل نہ کریں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آرام سے، تحمل سے، جلد بازی بالکل نہیں، صبر جتنا زیادہ اچھا رکھیں گے اتنا جلدی کامیاب ہوں گے۔ صبر کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں۔ 100 بار پڑھنا ہے، زیادہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے،
اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ 3 وظیفے آج کے بہت ہی خاص ہیں۔ یا قہارو پہلے نمبر پہ، پھر دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر، اور آخری میں آپ نے یا حی یا قیوم کو، یہ 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں، جتنی بار آپ کا دل کرے اتنی بار آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔